أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا رب العاشقين يا جد حسن والحسين يا جد حسن والحسين سامعین محترم، آج ماشاءاللہ سے جمعرات کی محفل میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اخلاص کا بیان ہوگا اور اچھی نیت کا، مطلب اخلاص والی نیت ہے۔ فرمایا کہ تمام اعمال، اقوال اور ظاہری اور پوشیدہ میں نیت کو خالص کرنا کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ حضور علیہ السلام نے یمن میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا نا جب تبلیغ کرنے کے لیے، تو حضور نے فرمایا کہ اپنے دین میں اخلاص کر، تجھے تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ تو صحابہ کرام جب جاتے تھے نا تو وہاں پر وہ ریاکاری نہیں کرتے تھے، لوگوں کو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ نیک بندہ بننے کے لیے نہیں دکھاتے تھے، بلکہ بس جو دین اسلام نے بیان فرمایا اس پر عمل کرتے تھے، لیکن اخلاص کے ساتھ۔ اس میں کوئی شو آف نہیں ہوتا تھا، دکھلاوا نہیں ہوتا۔ جب دکھلاوا آپ اپنی عمل سے نکال دیں تو عمل میں آٹومیٹکلی جو ہے وہ خلوص آئے گا۔ جب خلوص آئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے نا۔ دیکھیں یہ بھی میں نے ابھی جو کتاب شروع کی ہے ریاض الصالحین، جو ماشاءاللہ سے جو لوگ عالم دین بنتے ہیں ان کو ان کی کورس یہ پڑھائی جاتی ہے، اور اسی کی پہلی حدیث پاک ریاض الصالحین کے اوپر پہلی حدیث پاک جو بھی نیت کے اوپر ہے۔ ہماری نیت جو ہے وہ آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے عمل کے اوپر۔ آپ نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، نیت ہے نا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور ایک آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے پڑھی جائے گی اس کے اوپر کرم ہوگا، لیکن جو آپ نے دکھلاوے کے لیے پڑھی وہ فرض تو آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن اس میں ثواب جو ہے وہ نہیں پایا جائے گا۔ ثواب کس میں پایا جائے گا؟ جس میں آپ کی نیت اچھی ہوگی۔ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے نا۔ حضور علیہ السلام نے ایک سٹیمپ لگا دی کہ بس ایسا ہی ہے، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، صحیح ہے، عمل پر نہیں رکھا، ورنہ عمل تو ماشاءاللہ ہمارے بڑے ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن نیتیں ہماری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے نا۔ تو اس لیے اور اسی طرح آگے فرمایا اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کرے، مخلصین لہ الدین، یہ دین کے ساتھ خالص ہو جائے، مخلص ہو جائے۔ جیسے ہم دیکھو کہ نہ خالص دودھ جو ہے وہ ہم پسند نہیں کرتے ہیں، جیسے ملاوٹ ہو، دوائیوں کی، کیمیکلز کی یا پانی کی ملاوٹ ہو تو وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح کتنی ایسی چیزیں کھانے پینے والی اشیاء ہیں جو ہمارے جسم کو لگنی ہے جا کے، وہ ہم پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس میں خالص نہیں ہے، خالص پن نہیں پایا جاتا۔ لیکن ہم اپنی روح کے لیے کیسی وہ چیزیں پسند کر سکتے ہیں کہ جس میں خالص پن نہیں ہو؟ نماز پڑھیں خالص پن نہیں ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، لیکن خالص پن نہیں ہے، زبردستی زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جا رہا ہے، زبردستی نیک اعمال کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا تو زبردستی نماز تراویح کو بھی بوجھ سمجھا جا رہا ہوتا۔ یہ لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں کہ یار 8 ہی پڑھنی پہن، گھر سب کہہ دیں کہ بھائی پتر 8 ہی پڑھنی، تو 12 پڑھنی ہے، تو نے کو فتویٰ جاری کر دے پڑھنی ہی نہ پڑھے، بلکہ کچھ تو ایام پہ ایسے ہوتے ہیں یہ کوئی اتھینٹک حدیث نہیں نا کہ تو چلو چھڈو اسی پڑھتے ہی نہیں ہے، مطلب پڑھنا ہی نہ پڑے، اللہ کی بارگاہ میں قیام ہی نہیں کرنا پڑے۔ دیکھیے قرآن پاک میں عباد الرحمن جو رحمان کے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ان کی نشانیاں یہ بتائیں کہ وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں بڑے بڑے لمبے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔
تب دیکھیں گے ایک بندہ بہت دیر تک جگہ پہ کھڑا رہے گا تو تب بھی اس کے پاؤں سوجیں گے نا، تو 5-10 منٹ میں کھڑے ہونے سے تو نہیں سوج جاتے ہیں. خیر اتنے ہم سستی کے کاہلی کے مارے ہوئے ہمارے تو 2 منٹ بھی سوج جاتے ہیں. لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نیک لوگ ہیں، جو جہاد کرنے والے لوگ تھے نا، وہ تو ہم تو اپنے ماں بہنوں بیٹیوں سے گھر میں لڑائیاں جہاد کر رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کون سے جہاد ہے جو ہمیں سکھائے گئے ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاد سکھایا وہ اور طرح کا جہاد ہے. نفس کے ساتھ جہاد کرنا بھی سرکار نے سکھایا، اور جو اسلام اور دین کے دشمن ہیں ان کے ساتھ جہاد کرنا بھی تلوار کے ساتھ، وہ بھی حضور نے اپنی امت کو سکھایا ہے. یہ ہماری نیت ہی خراب ہے نا، نیت میں کھوٹ ہے. تو فرمایا اخلاص والے ہو جاؤ. جب تم اخلاص والے ہو جاؤ گے تو پھر رب کائنات بھی تمہیں عطا کرنا شروع کر دے گا. لیکن اب تمہارے اندر کھوٹ آ جائے گا کہ تم ہر عبادت جو ہے وہ صرف اپنے لیے کر رہے ہو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو، رشتے داروں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو، دولت کو پانے کے لیے کر رہے ہو. نہیں، کہیں اس میں بیچ میں اللہ تو آ ہی نہیں رہا، کہیں اس بیچ میں نبی تو آ ہی نہیں رہے ہیں. نبی کی رضا، اللہ کی رضا تو آ نہیں رہی نا. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. نہیں جی نہیں، بس پیسے آنے چاہیے، نہیں جی نہیں بس میرا کام چلنا چاہیے، نہیں جی نہیں بس میری صحت ہونی چاہیے. بھئی اللہ کی رضا کے لیے بھی تو کچھ کام کر رہے ہو. وہ بس نبیاں نہیں کر چھٹے سانوں کی، علماء بتھیرے نے، پیر بتھیرے نے کر لیں گے سانوں کی. تو یہاں پہ جو مخاطب ہے وہ ہر انسان ہے. قال اللہ تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. کیا کہ عقیدے میں پختہ ہو جاؤ، عقیدے میں پختہ ہو جاؤ، مخلص بن جاؤ. جو خلاص والے ہیں نا، تو صحابہ کرام کی ایک صفت ہے، اور عباد الرحمن کی ایک صفت بیان کی نا قرآن پاک میں بار بار، وہ اخلاص والے ہیں. پرہیزگار لوگ، تقوی والے لوگ، وہ اخلاص والے ہیں. ہمیں صرف وہ جنت میں جائیں گے. تو منافقین ہیں جو دین میں اخلاص نہیں رکھتے، خلوص نہیں رکھتے، جب ضرورت آتی ہے تو بھاگ پڑتے ہیں. لے جی ساڈے کام نہیں ہے تو انہوں نے کام نے وہ آن نہ وہ کرن. آج بھی لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ممبر محراب سے مولوی بات کرے نا، ہم کیوں بات کریں غزہ کے لیے؟ تو اللہ رب تہاڈا نہیں ہے گا. غزہ والے تہاڈے مسلمان بھن بھرا نہیں ہے، کشمیر والے تہاڈے بھن بھرا نہیں، مولویاں دے بھن بھرا نے، پیراں دے بھن بھرا نے. تو ہر بندے کے لیے مخلص ہونا ضروری ہے. صرف یہ جو ہے نا کہ مخصوص لوگوں کا مخلص ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ سب کا میرے لیے میرے سے سوال کیا جائے گا. میرا سوال کسی اور سے نہیں کیا جائے گا. ہاں تم بتاؤ تم نے کیا کیا، تم نے قرآن پہ کتنا عمل کیا، تمہیں تو میرے نبی نے پیغام پہنچایا تھا، تمہیں بھی تو پہنچا تھا پیغام. کوئی ادھر کہہ نہیں سکتا، کہے گا اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا چلو اس کے ہاتھ بولیں، ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے، زبان بولنا شروع کر دیں گے. اللہ اس سے کتنا تیرا ذکر کیا، ہاتھ بولیں گے، اللہ اس سے تیرے اس ہاتھوں سے جو تو نے اس کو عطا کیے، اس نے کون سا اچھے کام کیے، کون سے برے کام کیے، سارا کچا چھٹا کھول کے سامنے آ جائے گا. جیسے آج کیمرے چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے سامنے جو مووی ہوتی ہے، کوئی بندہ انکار کرے تو ساتھ ہی آ جاتا ہے بھئی CCTV میں یہ اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، یہ اس نے قانون توڑا، تو فوراً سے پہلے اس کو سزا ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ بھی CCTV کہیں پہ اللہ کا بھی چل رہا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے ارد گرد نہیں ہے، کرامن کاتبین جو لکھ بھی رہے ہوتے ہیں سارے معاملات. تو ہم وہاں پہ ہی کہہ کے چھوٹ نہیں سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں میں اپنے عمل کا چرچا کرے گا کہ لوگ مجھے اس عمل کی وجہ سے نیک اور پارسا سمجھیں، تو خدا تعالیٰ اس کی ریاکاری لوگوں میں مشہور کر دے گا اور اس کو ذلیل و رسوا کرے گا. کئی ایسے لوگ ہیں تو ہمارے لوگ ہی بات کر رہے ہیں، دیکھا حاجی صاحب نے، میاں صاحب نے کیتا ہے، مطلب وہ مدارس میں جا کے پیسے نہیں خرچ کریں گے کہ چلو وہاں پہ چند بچے حافظ بن جائیں، حافظ بن جائیں اور قوم کو اچھے لوگ مل جائیں. نہیں، وہ بڑی بڑی محافل ہوں گے، وہاں پہ جا کے پیسے لٹا رہے ہوں گے، کیونکہ وہ مووی میں آ رہے ہیں نا، کیبل میں آ رہی ہے اور نیٹ پہ آ رہا ہے. جناب وڈے نعت خوان ہوتے وڈے ہوتے ایسے پیسے پھینکے اس میں، شو ریاکاری. تو ایسے لوگوں کو لوگ باتیں بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں. دیکھا ہے نماز کبھی انہوں نے پڑھی نہیں، کبھی کسی مدرسے کو جا کے سپورٹ نہیں کیا، کسی مسجد کو جا کے سپورٹ نہیں کیا. لیکن جہاں پہ ہزاروں کا مجمع ہوگا وہاں پہ حاجی صاحب، میاں صاحب، شیخ صاحب ساری نظر آئیں گے. تو یہ ہمیں چودھری صاحب والا یہ ایٹیٹیوڈ بھی ہمیں اپنا چھوڑنا ہوگا. میں اللہ کو ہرگز ان کا گوشت نہیں پہنچتا، جو ہم قربانی دیتے ہیں نا والا حر گوشت نہیں پہنچتا، اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے. اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ پرہیزگاری. کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ اللہ کو صرف تمہاری کیا پہنچتی ہے؟ تقویٰ، اور تمہارا جو اخلاص ہوتا ہے نا، جو نیت کے اندر پایا جاتا ہے، وہ پہنچتا ہے. پھر جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی اس میں کیا فرمایا؟ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ
محبوب آپ ان کو فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو تو اللہ کو سب معلوم ہے، یعلم اللہ، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کو، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے، قدیر ہے نا، قادر ہے۔ ہمیں جس طرح کپڑے سے میل کچیل صاف کرنے کے لیے اعلیٰ قسم کا صابن یا سرف استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح ریاکاری کی گندگی سے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے اخلاص کا صابن استعمال کیا جاتا ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ ریاکاری کی ضد ہے، ریاکاری کی ضد ہے، مطلب الٹا نا، جیسے دن کی ضد کیا ہے؟ رات کی ضد کیا ہے؟ وہ دن ہے۔ تو ریاکاری کی ضد کیا ہے؟ وہ اخلاص ہے، اخلاص کی ضد کیا ہے؟ وہ ریاکاری ہے۔ تو اخلاص کیا ہے؟ ہمارے پاس صابن ہے، اخلاص ہمارے پاس صابن ہے، صرف ہے، جو ہمارے اندر کی میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اس حوالے سے ایک اور بڑی پیاری سی حدیث پاک ہے جو قرآن پاک کی آیت بھی ہے،